فصیحہ مبنی بر فتح اول بنیاد اصلیہ قط والا بھی قط بمانے اصل کل جرم اصلاً قط بمانے اصل کل جرم قط جو ہے یہ اصل کل جرم کے معنی. آپ لوگوں نے پڑھا تھا معانی میں اسماء افعال ہوتے اس میں کبھی کبھی اگر کوئی یہ فعل والا معنی ہے جیسے حیاتہ میں باعودہ والی شتان میں اس طرح کا بن جائے گا. ٹھیک ہے. سرعان میں اسرع کا بن جائے گا. اسی طرح بلحا میں اترک والا معنی پائے گا. اجہل میں ایتے والا معنی پائے گا. اسی طرح قط میں یہ حسب کل جر والا یہ ہے اسم لیکن یہ فعل کے معنی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ حسب کل جر. اسم بھی کون سا ویسے حیاتہ یہ آپ سوال کریں یہ اس میں فعل کی علامت کیا بنی اس کی علامت ہوتی نہ وہ قط جس طرح شیطان ہے ظاہر میں سے کون سی غیر بھی ہے حیات شیطان ساری عربی ہے. بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں فعل والا معنی کرنا ہے. یہ قط جو ہے مختصر کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اور یہ ہے اس کے معنی میں حسب کا کے. اب آگے جو آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کو حسب کے آگے ہوگا. مثلا اگر آپ نے کہا ہے اذا جررتا اذا نصبتا بیان اسم جب تو نے اسم کو نصب دے دی حسب کا نصب یہ کیا کہہ رہے نصب. ٹھیک ہے. اگر آپ نے یوں کہا کہ اذا رفعت بیان اسم جب مطلوبات کے ذریعے آپ نے اسم کو رفع دے دیا یا مبتدا کے ذریعے آپ نے اسم کو رفع دے دیا خبر کو رفع دے دیا مبتدا کے ذریعے. ٹھیک ہے. اذا رفعت بیان اسم ابھی کیا کہیں گے حسب کا رفع نصب دیں گے حسب کا نصب جر دیں گے حسب کا جر رفع دیں گے حسب کا رفع بات سمجھ آئے. لیکن یہ حسب کا جو ہے یہ برقرار ہے آگے تبدیل ہوتا رہے گا. کب جب پیچھے اذا جررتا میں آپ تبدیل ہوگا جب وہاں اذا نصبتا کہو گے تو وہاں نصب کہو گے. جب یہاں اذا رفعتا کہو گے تو وہاں رفع کا لفظ آئے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی بات سمجھ لیا. یہ بھی حسب کل جر رو اس کا معنی کیا ہے کہ تجھے جان دینا ہی کافی ہے. تجھے جان دینا ہی کافی ہے. حسب کا تجھے کافی ہے. حسب کا معنی کافی کاف کا معنی تجھے حسب کا مضافہ مضافہ ترکیب یاد ہے. ٹھیک ہے. حسب کا الجر رو ٹھیک ہے تجھے کافی ہے جر دے. جب تو نے اسم کو جر دے دی تو تیرا جر دینا ہی اسم کو کافی ہے. جیسے کہہ دیتے جی تیرا آپ کا آنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کا کام کر لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ کا پوچھ لینا بھی ہمارے لیے کافی ہے. یہ روزمرہ ہم اپنی زبان میں اس طرح سے استعمال کرتے رہتے ہیں. آگے بات سمجھ. اذا جررتا بحال اسم کا معنی کیا ہے؟ اذا کا معنی جب. جررتا کا معنی تو نے جر دے دیا بہا کس کے ذریعے حروف جارہ کے ذریعے حروف جارہ کی حروف جارہ 17 ہیں اور میں سے کسی کے بھی ذریعے آپ نے اسم کو کیا دے دیا
تو حسبک الجر تیرا جا دینا ہی کافی ہے. بات سمجھ آ گئی. تو قط بمانے حسبک الجر، قط بمانے حسبک الجر. کیا کرو ذرا؟ قط بمانے حسبک الجر، قط بمانے حسبک الجر، قط بمانے حسبک الجر، قط بمانے حسبک الجر، قط بمانے حسبک الجر. جی سمجھ آ گئی ہے. اب ہم نے ترکیب کرنی ہے حسبک الجر. ٹھیک ہے. یہ فا جو ہے یہ حسبک الجر پر داخل ہے، نہ کہ اذا جررت پر. آگے بات سمجھ. تو حسب اس میں مصدر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد صحیح اسباب، فعل فاعل یفعل، حسب یحسب، باب آتا ہے حسب یحسب. اس مفرد منصرف صحیح حرکات ثلاثہ ضم لفظاً مضاف، کیونکہ جب ضمیروں پر اسم داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ ضمیریں کیا بنتی ہیں اور اسم کیا بنتا ہے. تو مرفوع ضم لفظاً مضاف، مرفوع ضم لفظاً مضاف. کاف ضمیر مجرور متصل بعرف اضافت یا بعرف اور اس میں اضافت دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے مجرور متصل بعرف اضافت. ٹھیک ہے. واحد مذکر حاضر، کیونکہ کا، کما، کم، کی، کما، کنا، یہ کاف جو ہے نا خصوصی طور پر یہ حاضر کی صیغے میں استعمال کیا ہے. لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکم. لکا کا معنی کیا ہے؟ تیرے لیے. لکما تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے. آگے بات سمجھ. تو کاف ضمیر مجرور متصل بعرف اضافت واحد مذکر حاضر مبنی بر فتح و مبنی اصل باہر محل مجرور مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مبتدا. بات سمجھ آ گئی. مضاف مضاف الیہ مبتدا. آگے کیا کریں بھائی؟ الجر اسم مصدر ثلاثی مجرد ثلاثی اسباب فعل یفعل جر یجر اس مفرد منصرف صحیح اور برکات ثلاثہ منصوب بفتح لفظ مرفوع بضم لفظا خبر مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ جزائے شرط شرط پہلے ترکیب کر چکے ہو آپ. آگے بات سمجھ. جزائے شرط بجزا جملہ فعلیہ شرطیہ ترکیب. یہاں تھوڑا سا ہم نے اس میں اور تبدیلی لانی ہے. جزائے شرط مبتدا و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزائے شرط. شرط در ایجا اذا جررت بها الاسم فصل. ٹھیک ہے میرے بھائی. مبتدا و خبر جملہ اسمیہ خبریہ جزائے شرط در ایجا اذا جررت الاسم فصل. آگے بات سمجھ. شرط بجزا جملہ فعلیہ شرطیہ. بولو سمجھ آ گئی. کافی آگے چلے. کافی ہے.